لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد حضرات آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہو کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ مرحومہ بنت زاہد حسین مرحوم صاحب کی ارواح کو ارشاد فرما. ایک اور نعرہ صلوات ارشاد. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین کرام، بزرگان اور تمام معزز مہمان، یہ قرآن کریم کا اتنا معتبر، بھائی تم چھوڑ دو اسے، بہت اچھی آواز ہے، بس تم بیٹھ جاؤ، بیٹھو. آواز بلند، نعرہ صلوات. میں نے اس سورے کو اسی لیے انتخاب کیا چونکہ یہ ایام جناب فاطمہ کی شہادت کے ایام ہیں، اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے، چونکہ مرحومہ کا انتقال بھی انہی ایام میں ہوا، اور بس یہ کہا جائے کہ حالات کو موضوع مل گیا. جناب فاطمہ کی شہادت کے ایام ہے، لہٰذا اور آج دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں بڑی ہی شان و شوکت سے اس ذکر کو کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم کا ہزاروں شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ ذکر سید عالمیان کر سکیں. میرے عزیزوں، یوں تو معصومین کے اقوال کے مطابق اپنے بچوں کو حکم ہے کہ کم سے کم، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، کہ کم سے کم اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کرایا جائے، یا اگر نہیں یاد کرا سکتے تو ترجمے سے کم آگاہی کرائی جائے، اس لیے کہ یہ ایام ہیں حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کے، حق کو حق کہنے کے اور باطل کو باطل کہنے کے. اگر ان ایام میں بھی ہم حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہہ سکے تو پھر شاید روز محشر بھی موقع نہ ملے.
لہٰذا یہ ایام ہے سمجھنے کے، کم سے کم سمجھا جائے، شہزادی کونین کی معرفت حاصل کی جائے۔ خطبہ فدق میں ہے کیا؟ بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہے کیا؟ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اماموں کی ولایت، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور ان نعمتوں پر ہمارا شکریہ کتنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، شکریہ کتنا ہے۔ دیکھیے 10,000 آدمی سننے والے ہوں، مجمع ہو، اور 10 آدمی بھی سماعت کرنے والا نہ ہو تو کیا فائدہ ہے 10,000 لوگوں کا؟ اگر 50 آدمی ہوں اور سب سمجھنے والے ہوں، معتبر لوگ ہوں، تو پھر وہ 50 آدمی بہت ہوتے ہیں مجلس کے لیے۔ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ ایسے اعتراضات ہیں جس کا جواب دینا اس شہادت فاطمیہ میں بڑا لازم ہو گیا۔ سب سے پہلا سوال ہمارے برادران کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ جو مجلسی مجمع ہے، یہ خدا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں، توجہ کیجیے گا، خدا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یہ لوگ، یہ اہل بیت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا عقیدہ توحید ان کا بڑا کمزور ہے۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ میں بڑے معتبر ممبر سے، میں اس لیے معتبر ممبر کہہ رہا ہوں، علاقے کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ معتبر ممبر، یہ ممبر مخصوص ہے غدیری ممبر سے، لہٰذا میں اسی لینگویج کو، اسی زبان کو استعمال کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس معتبر ممبر سے معتبر جگہ، معتبر سامعین کے درمیان کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کا۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اگر دیکھیے آپ کی آواز جب تک باہر نہیں جائے گی، باہر والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجلس شروع ہو گئی ہے نا۔ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ توحید اچھا ہے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کا۔ حضور اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ مجلس میں بیٹھنے والوں کا پکش پات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں، سنیے، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ہم نے عقیدہ توحید بت پرستوں سے نہیں لیا۔ نہیں، شاید اس میں اور بھی گنجائش تھی۔ ہم نے عقیدہ توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھا کہ خدا کیسا ہے۔ اب یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، بڑی گنجائش ہے، سمجھ کے داد دینا نوجوانوں، جو بھی 2-4 نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہی ہیں، ہے نا۔ ہم نے عقیدہ توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھا، ہم نے خدا اس سے سیکھا ہے جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا۔ میں نے لفظ کہی آپ کی خدمت میں، ہم نے خدا اس سے سیکھا جس پہ خدائی کا دھوکہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجلس کے بعد سوال کریں کہ مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا کہ عقیدہ توحید جو ہے خدا کے بارے میں مجلس میں بیٹھنے والے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے، تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہٰذا عقیدہ توحید میں کمزوری آ گئی۔ تم نے اپنے سجدوں سے، بھائی ہمارے سجدے ہمیں تو پہچانوا نہیں پائے، اللہ کو کیا پہچانوائیں گے؟ لیکن بڑی گنجائش ہے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے سجدے ہمیں تو پہچانوا نہیں پائے، اللہ کو کیا پہچانوائیں گے؟ آپ کہیں گے دلیل چھوٹی ہے، مولانا دلیل قرآنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سنیے، کیا 6000 سال کے سجدوں نے ابلیس کو پہچانوایا؟ توجہ ہے، 6000 سال عبادت کرتا رہا لیکن ابلیس نہیں پہچانا گیا۔ پتہ چلا ہمارے سجدے ہمیں نہیں پہچانوا سکتے، تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہٰذا عقیدہ توحید میں کمزوری آ گئی۔ ہم نے زہرا کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا ہے، ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا ہے، لہٰذا ہم سے بہتر عقیدہ توحید کسی کا نہیں ہے، آپ سے بہتر خدا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں،
اور ایک نوجوانوں شہادت فاطمیہ میں یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو دن رات مجلسیں کرتے رہتے ہیں، یہ جو مجلسی مجمع ہے، ایک آواز پہ اتنا بڑا مجمع شادیوں میں نہیں آتا جتنا بڑا مجمع مجلس حسین میں آتا ہے نا؟ تو یہ لوگ جو مجلسوں میں آتے ہیں ان کا عقیدہ رسالت بڑا کمزور ہے. بھرپور تائید چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. ان کا یہ رسول خدا کے بارے میں کم جانتے ہیں. یہ لوگ حضرت علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا عقیدہ رسالت بڑا کمزور ہے. یہ دعویٰ بھی میں منبر رسول سے کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ رسالت مضبوط ہے تو مجلس حسین میں بیٹھنے والوں کا. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ابھی میں نے دلیل نہیں دی، میں دلیل دوں گا تو بڑا لطف آئے گا. پوری دنیا میں اگر کوئی رسول خدا کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے نا تو مجلس امام حسین میں بیٹھنے والے، جناب سیدہ کے چاہنے والے. پتہ ہے کیوں؟ آئیے دونوں میں فرق کر لیں. ہم جب آپ کے میلاد میں گئے تو ہم نے کیا سنا؟ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. کچھ توجہ چاہ رہا ہوں. ہم جب آپ کی طرف گئے تو ہم نے کیا سنا؟ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. جبرائیل امین نازل ہوئے، سینے کو چاک کیا، علم بھرا، پھر سینے کو برابر کر دیا. تو یہ ہے آپ کا عقیدہ رسالت. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یہ آپ کا عقیدہ رسالت ہے. آپ ہماری مجلسوں میں آؤ، یہاں معیار اتنا اونچا ہے کہ نبی اس علم لدنی کے مالک کا نام ہے کہ اگر اس کے منہ کا جھوٹا کسی کے منہ میں پڑ جائے تو وہ 70 زبان کا مالک ہو جائے. نعرہ رسالت، سارے مومنین مل کے رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ سلوات. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ آپ کا عقیدہ رسالت ہے، یہ ہمارا عقیدہ رسالت ہے. جناب فاطمہ نے خطبہ فدق میں سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر، عقیدہ رسالت کے اوپر ہے نا. اب جب دو عقیدے آپ کے اچھے ہو گئے تو ایک عقیدہ تو ایسا ہے کہ اس میں آپ کے قد کے برابر کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کیا کہنا؟ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. تعریف نہیں ہے یہ حقائق ہے. کیسے؟ سنیے. ایک عقیدہ ہے عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت. جناب فاطمہ نے جس عقیدے پہ سب سے زیادہ زور ڈالا ہے وہ عقیدہ ولایت ہے. چونکہ عقیدہ ولایت کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس شہادت فاطمیہ میں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. میں بڑی بھرپور تائید چاہ رہا ہوں بزرگان سے. حضور، میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج کل مجلس میں میسج ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ مجلس میں میسج کیا ملا. میرے بھائی پوری مجلس ہی میسج ہے. کوئی 5 منٹ یا 2 منٹ کی مجلس تھوڑی میسج ہوگی، پوری مجلس میسج ہے. اسے کیسے سمجھایا جائے؟ نوجوانوں سننا. عقیدہ امامت کیا ہے؟ ہم جب دوسروں کے ہاں گئے، سرکار ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے، میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے. یہ ہے نا سرکار کی حدیث. کتنے جانشین ہوں گے؟ 12 جانشین. یہ حدیث کوئی 6 مہینہ پہلے کہی تھی. سماعت کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حدیث ہے 2 سال پہلے کی نہیں ہے. یہ 1500 سال پہلے نبی نے کہا تھا میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے. مسلمانوں کا ستم یہ ہے کہ 1500 سال میں 12 کی عدد برابر ہی نہیں کر پایا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ چاہ رہا ہوں. مسلمان 1500 سال میں
12 की अदद मुकम्मल नहीं कर पाया, तो ये आपका अकीदा विलायत है। इसीलिए जनाब ज़हरा ने अपनी जिंदगी में बताया कि देखो हाकिमियत अलग है, विलायत अलग है। हाकिम का वली से कोई लेना देना नहीं है, हाकिम अलग, वली खुदा अलग। अब तवज्जो चाह रहा हूं, ये आपका अकीदा इमामत, आप हमारी मजलिस में आओ, सैयदा की मजलिस में आओ, एक छोटे से बच्चे को उठाओ और पूछो बेटा इमाम कितने हैं, वो नाम भी बताएगा, तादाद भी बताएगा। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मास्टर साहब, वो नाम भी बताएगा, तादाद भी बताएगा। क्यों बता रहा है? इसलिए कि उसका अकीदे इमामत और विलायत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे अजीजों, नबी ने एक जुमला और कहा था, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए, है ना। हक को आज तक किसी फिरके ने कहा, किसी फिरके ने कहा कि अली पीछे पीछे हैं, हक आगे आगे है? किसी ने नहीं कहा होगा, चूंकि नबी की हदीस से उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा निकल जाएगा। हदीस क्या है? परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली जाए। तो अब हमें 2 और 2 4 आता है क्या? हक पीछे है, अली आगे हैं। हक पीछे है, सैयदा आगे हैं। हक पीछे है, हसनैन आगे हैं। नौजवानों जुमला सुनो, हक पीछे है, अहले बैत आगे हैं। तो जब ये तय हो गया कि हक पीछे, सैयदा आगे, तो अब फाड़ दो ऐसी किताबों को जिसमें ये लिखा हो कि सैयदा हक पे थी या नहीं थी। सारे मोमिन मिल लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, नारे सलवात। जो है हुजूर, जिस सूरे की मैंने तिलावत की है ना आपकी खिदमत में, कुरान करीम का बड़ा मुख्तसर सा सूरा है, 3 आयतों पे मुश्तमिल है, 3 आयतें हैं सर, है ना। देखिए, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सूरह बकरा की ज़्यादा अहमियत है, चूँकि वो बहुत बड़ा सूरा है, और सूरह कौसर की कम अहमियत है, चूँकि ये बहुत छोटा सूरा है। कुरान का बड़ा और छोटा सब बराबर है। जो अहमियत 114 सूरे की है, वही अहमियत कुरान के इस सूरे की भी है। और इस सूरे की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इसने फसीहो बलीग अरब की बोलती बंद कर दी है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस सूरे की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है ना। जिन्हें नाज था फसाहत व बलागत पर, उनकी बोलती, लेकिन आ रहे सलावत इस सूरह का कमाल ही यही है। बड़े बड़े फसीहो अरब है ना, उनकी बोलती बंद हो गई। कैसे बोलती बंद हो गई? जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं नौजवानों का 2 मिनट लूँगा ताकि मैं अपनी बात कह पाऊँ। हुजूर, आपको पता है कि खाने काबा की दीवार पर 7 कसीदे बड़े बड़े लटकाए गए थे, 7 कसीदे, और वो किसी आम शायर के नहीं, अरब के बड़े बड़े शोरा, 7 कसीदे लटकाए गए, है ना। उस पे अल्लाह का हुक्म आया, ए नबी इस सूरे को जाके और लटका दीजिए। मेरे अजीज़ों, नबी को कहना चाहिए था, परवरदिगार इतने बड़े बड़े कसीदे हैं, ये छोटा सा कलाम कहा तुम लटकाओ तो सही जाके। अब जैसे ही ये सूरा लटकाया गया खाने काबा की दीवार पर, सारे शायर अपना अपना कसीदा लेके भागे। जैसे ही ये लटकाया गया ना, सब अपना अपना कसीदा उतारने लगे। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था शाशा, जो इतना फसीहो बलीग था कि साल में 1 मरतबा बोलता था।
یعنی دن بھر بڑبڑاتا نہیں تھا, سال میں ایک بار گفتگو کرتا تھا. اس سے پوچھا گیا بھائی کم کیوں بولتے ہو؟ کہا اس لیے کہ فصاحت و بلاغت میں کمی آ جائے گی. پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا ہوں, لہٰذا کم بولتا تھا. میرے مولا نے بھی نہج البلاغہ میں یہی کہا, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے اعتبار سے. اذا تامل عقل نقص الکلام, جب عقل مکمل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. میں کیا کہہ رہا, جب عقل پوری ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. اب جو زیادہ گفتگو کرے, میں اپنی زبان سے کچھ کہنے نہیں چاہتا, جو دن بھر باتیں کرے سمجھ لینا عقل مکمل, چونکہ مولا کا فرمان ہے جب عقل مکمل ہو تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. تو شاہ سے کہا گیا, خانہ کعبہ کی دیوار سے فوٹو کھینچ کے لائے لوگ, کہنے لگے کہ بھائی یہ کس کا کلام ہے, تم اس پہ قلم چلاؤ. اس نے کئی بار قلم اٹھایا, ہر بار رکھ دیا. لوگوں نے کہا اتنا بڑا فصیح و بلیغ تم کیوں نہیں قلم چلا رہے ہو, اس میں ذرا سا تصحیح کر دو. لوگوں کو عادت ہے تصحیح کرنے کی. یقین جانیے اگر کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے میر انیس کا کلام بھی شاعر کو دے دیا جائے تو اس کی بھی لوگ اصلاح کر دیتے ہیں. سنیے, اس کو عادت ہے تصحیح کرنے کی, اصلاح کرنے کی. تو اب کہا گیا کہ بھائی قلم اٹھاتے ہو, اصلاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ عجیب جملہ کہا, اگر بشر کا کلام ہوتا تو اصلاح کرتا, چونکہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے, بشر کا کلام نہیں ہے, لہٰذا اصلاح کر دیتا. توجہ, لہٰذا کوئی اصلاح نہیں. میرے عزیزوں پروردگار میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے میرے اللہ اتنے بڑے قصیدے کے عوض میں تو نے سورہ کوثر کو کیوں لٹکایا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ بقرہ لٹکانی چاہیے تھی تاکہ لوگ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے, جواب کیا لا پاتے. سورہ بقرہ کو لٹکانا چاہیے تھا. آواز قدرت آئی, میں ان کا معیار دیکھنا چاہتا ہوں. جب یہ قرآن کے چھوٹے سے سورے کا جواب نہ لا سکے تو سیدہ کا جواب کیا لائیں گے؟ قرآن کے چھوٹے سے سورہ کا جب جواب نہ لا سکے تو سیدہ کا جواب کیسے لائیں گے, ہے نا. میرے عزیزوں بڑی دلچسپی سے آپ سن رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. کیسے پہچانا جائے یہ نور ہے کیسا؟ سیدہ کی معرفت حاصل کر پانا, اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ مرحومہ کا نام کیا ہے؟ کنیز فاطمہ. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنیز فاطمہ, ہے نا, کنیز فاطمہ. اور جناب فاطمہ نے کتنا اچھا موقع عنایت فرمایا کہ انہی ایام میں دنیا سے گئیں. اس کا مطلب ہے کنیز سیدہ ہونے کا حق بھی ادا کیا, ہے نا. دیکھیے آسان نہیں ہے اس لقب کو پا لینا, یہ آسان نہیں ہے. نور سیدہ کی معرفت حاصل کر پانا یہ آسان نہیں ہے. میں باقی صاحب کی خدمت میں یہ جملہ ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. نور سیدہ کی اہمیت کیا ہے, یہ نور ہے کیا؟ تو خود سیدہ نے کہا ذالک النور عالم بما کان وما یکون وہو کائن الی یوم القیامہ. اس نور کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہو چکا ہے. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. یہ نور اس بلندی پہ ہے کہ جو قیامت کے بعد ہوگا وہ بھی یہ نور جانتا ہے. کیسے؟ دلیل سن لیجئے, وزن میں آ جائیے گا. کیسے؟ مولا کائنات بیت الشرف میں آئے, آنے کے بعد کہا بی بی میرے قریب بیٹھیے, سیدہ میرے قریب آئیے, میں کچھ کائنات کے رموز اور معارف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بھرپور توجہ, کائنات کے کچھ رموز اور معارف سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سیدہ اٹھی, علی کے قریب آئی, اور آنے کے بعد عجیب جملہ کہا, علی آپ میرے شوہر ہیں, ولی ہیں, مفروض الطاعت ہیں, اولیاء خدا میں سے ہیں, لیکن اگر مجھے اجازت ہو تو کیا وہ میں بتا سکتی ہوں جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟
اس نور کی اہمیت کیا ہے، یہ نور ہے کیا؟ اس بلندی پہ فائز ہے کہ جہاں ذہن انسانی نہیں پہنچ سکتا، ہے نا؟ عالم بما کان وما یکون۔ حضور آج حجت الاسلام ہونا بڑا آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ کیا بات ہے، 4 مہینہ پڑھ کے لوگ فوراً حجت الاسلام، اور اگر مولانا کہہ دیا جائے تو حرج کیا ہے؟ اگر لفظ مولانا، مولانا بھی اہل بیت ہی کا لقب ہے، حضور مولانا بھی ہے، میری بات کی تائید کریں گے بقی بھائی، کیا مولانا بھی انہی کا لقب ہے؟ لیکن جیسے حاجی کے سامنے سے الحاج ہٹا لیا جائے، ویسے ہی مولانا کے سامنے سے اگر حجت الاسلام ہٹا لیا جائے تو قیامت ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حجت کہتے کسے ہیں۔ اگر یہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا حضور مجلس پہنچ گئی۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ کتاب کافی پہلی جلد ارشاد ہوا معصوم کا، الحجت قبل الخلق، قبلہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت کہتے ہی اسے ہیں جو خلق خدا سے پہلے ہو۔ ہم نے بڑی آسانی سے حجت الاسلام کہہ دیا۔ حجت خلق خدا سے پہلے ہو، خلق خدا کے ساتھ ہو، خلق خدا کے بعد ہو۔ اب سنیے امام حسن عسکری کا جملہ، انہوں نے کہا حجت ہے کیا؟ فرمایا نحن حجت اللہ علی الناس و امنا فاطمہ حجت علینا، ہم حجت ہیں لوگوں کے اوپر اور ہماری دادی زہرا حجت ہے ہمارے اوپر۔ ایک اور نعرہ صلوات و شافی۔ اس کا مطلب ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دل سارے مومنین کی، اس کا مطلب ہے عظمت علی عظمت سیدہ برابر ہے نا؟ شرافت علی شرافت سیدہ برابر ہے، سخاوت علی۔ دیکھیے ٹینٹ میں جب مجلس ہوتی ہے نا تو اس میں بہت زور سے بولنا پڑتا ہے، چونکہ آواز جو ہے وہ نہیں جاتی۔ ذاکر کی آواز خود اکیلے کی ہے، ماشاءاللہ مجمع اتنا بڑا ہے، اس کی آواز تو پہنچنی چاہیے، ہے نا؟ سخاوت علی سخاوت سیدہ برابر ہے۔ کیسے سمجھا جائے حضور؟ کہا سنیے، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو سورہ نازل ہوتا ہے، تو سیدہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں عرش پر چلی جائے تو سورہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عظمت علی عظمت سیدہ برابر ہے، سخاوت علی سخاوت سیدہ برابر ہے۔ اب جو میں جملہ نوجوانوں کہنے جا رہا ہوں وجد میں آ جائیے گا، صرف سخاوت علی اور سخاوت سیدہ ہی برابر نہیں ہے، اسم علی، میں دلیل دے رہا ہوں، اسم علی اسم سیدہ برابر ہے۔ بقی بھائی اسم علی اسم سیدہ برابر ہے۔ حضور کیسے؟ علی کا نام لینے سے طاقت آتی ہے، علی کا نام لینے سے طاقت ملتی ہے، تو سیدہ کا نام لینے سے شرافت ملتی ہے۔ سارا مجمع مل ہے نا؟ یہ ایام ہے جناب فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کے، یہ ایام ہے جناب فاطمہ کو سمجھنے کے۔ میرے عزیزوں کیسے سمجھا جائے اس نور کو، اس شخصیت کو، اس ذات کو؟ اس اعتبار سے یا تو سمجھایا نہیں گیا یا اس اعتبار سے سمجھا نہیں گیا۔ جناب فاطمہ آسان نہیں ہے، کبھی اس نام پہ غور کر کے دیکھیے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، ایک مجلس ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لہٰذا ایک مجلس میں اتنی ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی حضور، لیکن میں مولا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عظمت کے حوالے سے ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس میں علی اور اس میں سیدہ ہی برابر نہیں ہے،
بلکہ شجاعت علی، میں دلیل دوں گا آپ کو، شجاعت علی اور شجاعت سیدہ کیا ہے؟ جزاک اللہ، بولیے میرے بھائی، برابر ہے۔ حضور کیسے؟ آپ کہیں گے شجاعت کے جوہر تلوار کے ذریعے سے دکھتے ہیں، علی کی تلوار ہر میدان میں چلی، لہٰذا علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، لیکن زہرا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو تلوار سے نہیں مارا، تو پھر سیدہ شجاع کیسے ہو گئی کہ آپ نے مجلس میں کہہ دیا شجاعت علی اور شجاعت سیدہ برابر ہو گئی؟ کیسے؟ کیسے؟ جملہ سنیں، میں نے کہا سنیے، کیسے شجاعت علی اور شجاعت سیدہ برابر ہے؟ میں نے کہا علی ہر میدان میں آگے تھے، لیکن ایک ایسا میدان ہے، میدان مباہلہ، جس میں زہرا آگے ہے، علی پیچھے ہے۔ سارے مومنین میں حضور اگر حوالہ اپنی کتاب کا دوں تو تھوڑا ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ سیدہ کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں حوالہ دینا چاہتا ہوں امام نسائی کا، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب فاطمہ کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مسجد النبوی کے اندر کھلتا تھا، دوسرا دروازہ مسجد کے باہر کھلتا تھا، ہے نا؟ اللہ کا حکم آیا، اے میرے نبی میں رات و دن تمہیں سلام بھجواتا ہوں، ایسا کرو میرے حکم سے جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کر دو، سب کو بند کر دو، لیکن ایک دروازہ میرے حکم سے کھلا رکھنا۔ یہ عظمت سیدہ، ایک دروازہ میرے حکم سے بند مت کرنا، کھلا رکھنا۔ اب بھرپور توجہ چاہیے مجھے آپ کی، ایک دروازہ کھلا رکھنا۔ میرے عزیزوں جیسے ہی سارے دروازے بند ہو گئے اور ایک دروازہ کھلا رکھا تو کچھ صحابیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور نبی کے پاس فوراً آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یا تو سب کا دروازہ بند ہو جاتا، اچھا تھا، توجہ، یا تو سب کا دروازہ مسجد میں بند ہو جاتا یا سب کا دروازہ کھلا رہتا۔ اب میں ایسی لفظ کہنے جا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے اطراف کے ہیں اور جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بڑا خوش ہو جائیں گے۔ یا نبی اللہ اتحاد کو بڑی ٹھیس پہنچے گی، یا نبی اللہ اتحاد کو بڑی ٹھیس پہنچنے والی ہے، یا تو سب کا دروازہ بند کروا دیجئے یا سب کا دروازہ کھلا رکھیے۔ یہ کیا آپ نے زہرا اور علی کا دروازہ کھلا رکھا؟ میرے عزیزوں جملہ سن لیجئے، وجد میں آ جائیے گا، میں وضاحت کرنے کا عادی نہیں ہوں، الحمدللہ اتنے زمانے سے آپ مجلس سن رہے ہیں تو اب بھی اگر وضاحت کی جائے تو کیا لطف ہے نا؟ کہا حضور سنیے، کس کا دروازہ بند ہوا اور کس کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا؟ حضور جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا اس کا دروازہ بند ہو گیا، اور جس کے گھر میں ہی مسجد تھی، میں نے کہا لطف لے کے نہیں سنا آپ نے، جیسے سننا چاہیے تھا، جس کے گھر میں ہی مسجد تھی اس کا دروازہ کھلا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پڑھیے تاریخ، مسجد النبوی میں ان کا دروازہ نہیں کھلتا تھا، ان کے گھر کے صحن میں مسجد النبوی تھی، اہل بیت کا جو گھر تھا نا اس گھر میں مسجد تھی۔ یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جو خود کو رضی اللہ کہہ رہے تھے ان سب کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جملہ لطف لینا چاہیے تھا اس جملے سے، جتنے لوگ خود کو کہہ رہے تھے رضی اللہ ان کا دروازہ بند ہو گیا، جسے قرآن علیہ السلام کہہ رہا تھا الحمدللہ ان سب کا دروازہ کھلا رہا۔ ایک لفظ اور کہہ دوں جلدی سے،
جنہیں خدا، اب تک میں نے اتنی طاقت لگائی آدھے گھنٹے سے، اب میں آہستہ سے کہہ کے دیکھتا ہوں یہ لفظ کیسے پہنچے گی. حضور جنہیں اللہ ہر عمل پہ ڈانٹ رہا تھا ان سب کا دروازہ بند ہو گیا. جنہیں خدا ہر عمل پہ ہوشدار اور ڈانٹ رہا تھا سب کا دروازہ بند ہو ان سب کا دروازہ بند. اور جس کے ہر عمل پہ آیت اتر رہی تھی، اللہ اکبر. جناب فاطمہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تاریخ کے کسی گوشے پہ نگاہ کیجئے، کسی گوشے پہ. میں ایک جملہ تقریباً 16-17 مجلسوں میں کہہ چکا شہادت فاطمیہ کی. آج آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اس جملے کے لیے. سیدہ کا دشمن کبھی رضی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ کا جو دشمن ہے نا کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ یہ بتائیے کہ خدا جس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گا نا، لیکن خدا جس سے ناراض ہو وہ جائے گا جنت میں؟ ہے کسی رضی اللہ میں طاقت کہ خدا ناراض ہو جنت میں چلا جائے؟ نہیں جا سکتا. تو کیسے پتا چلے کہ خدا کس سے راضی ہے؟ اللہ اکبر. کیسے پتا چلے کہ خدا کس سے ناراض ہے؟ ہم زندگی بھر نہ سمجھ پاتے. اگر نبی کا قول نہ ہوتا، نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرَضَاهَا. اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جس سے زہرا راضی اس سے خدا راضی. ایک نعرہ صلوات ارشاد. بس جلدی جلدی یہ جملہ اور سن لیجئے. اگر جناب فاطمہ کو سمجھنا ہے اور تھوڑی معرفت حاصل کرنی ہے، جتنا کام نوجوانوں کا تھا سب بزرگوں نے کر دیا ہے نا. اب میں یہ جملہ نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. جتنا کام جناب زہرا کا تھا اگر اسے سمجھنا ہے تو کم سے کم نماز پنجگانہ کو سمجھو. دیکھیے سنیے گا توجہ کے ساتھ دل لگا کے. کم سے کم نوجوانوں نماز پنجگانہ کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت. دن اور رات ملا کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. 23 گھنٹہ اللہ نے تمہارے حوالے کیا. 1 گھنٹہ اپنے لیے مانگا ہے نا. یا اس میں بھی میں نے کمی کر دی، وہ بھی اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، تمہیں بلندی پہ پہنچانے کے لیے دیا. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تمہارے لیے ہے نا. اب کیسے ادا کرنی چاہیے؟ بھرپور توجہ. آپ کو پتا ہے یہ جو نماز پنجگانہ 17 رکعت ہے، جناب زہرا کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس جملے سے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ نماز پنجگانہ مکے میں 17 رکعت نہیں تھی. مکے میں بزرگوں سے داد چاہتا، مکے میں 17 رکعت نہیں تھی، مکے میں 10 رکعت تھی. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے. اور یہ بات صرف شیعوں کے ہاں نہیں لکھی ہے، اکابر علماء اہل سنت کے ہاں بھی لکھی ہے، اور بعض ہمارے بڑے معتبر نام جو ہیں ان لوگوں نے بھی لکھا ہے. مکے میں یہ نماز 10 رکعت تھی. جب پیغمبر ہجرت کے 2 سال کے بعد مدینے آئے تو ہجرت کے 2 سال کے بعد 7 رکعت کا اضافہ ہوا. کتنی ہو گئی؟ 17 ہوئی. لیکن کیسے 17 ہوئی یہ سنیے. یہ کیسے 17 رکعت ہوئی؟ اچھا کس نماز کا حکم پہلے آیا؟ کون سی نماز کا حکم پہلے آیا؟ یہ بھی جانکاری والی باتیں. جزاک اللہ. ظہر کی کیسے سمجھے؟ دیکھیے جب 23ویں شب قدر کے اعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں سے نماز شروع کرتے ہیں؟ ظہر سے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلا حکم بقی بھائی ظہر کا آیا. ٹھیک. مکے میں ظہر کی نماز 2 رکعت تھی. مدینے میں آئے
تو ہجرت کے 2 سال کے بعد 2 رکعت کا اور اضافہ ہوا، 4 رکعت ہو گئی۔ کیسے؟ 2 رکعت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں پڑھوائی گئی اور 2 رکعت احترام محمد مصطفیٰ۔ میں بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ 2 رکعت اللہ کی بندگی اور 2 رکعت احترام محمد مصطفیٰ۔ کتنی ہو گئی؟ 4 رکعت ہو گئی نا۔ یہ ویسا ہی اعلان ہے کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک مجلس پہنچا دیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے غدیر میں ہوا تھا اعلان، ہے نا؟ تو ظہر کی وہاں 2 رکعت تھی، یہاں کے 4 رکعت ہو گئی، ٹھیک مکمل۔ عصر کی مکے میں 2 رکعت تھی، مدینے میں 2 رکعت کا اضافہ کیوں ہوا؟ 2 رکعت اللہ کی بندگی اور اطاعت اور 2 رکعت احترام علی مرتضیٰ۔ نوجوانوں آخری خط تک توجہ چاہ رہا ہوں، احترام علی مرتضیٰ۔ 4 رکعت ہو گئی۔ اب آئیے مغرب کی، مکے میں 2 رکعت تھی، مدینے میں 2 سال کے بعد ہجرت کے، لفظ یاد رکھیے گا، 1 رکعت کا اضافہ ہوا۔ کیوں؟ 2 رکعت اللہ کی بندگی میں پڑھوائی اور 1 رکعت احترام سیدہ۔ جناب سیدہ کو کیسے سمجھایا؟ 1 رکعت احترام سیدہ، 3 رکعت ہو گئی، ہے نا؟ اب کون سی بچی نماز؟ عشاء کی۔ عشاء کی مکے میں 2 رکعت، اللہ کی بندگی اطاعت، اسے سمجھنا معرفت، ہے نا؟ اور 2 رکعت احترام حسن مجتبی۔ پنجتن سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ احترام حسن مجتبی 4 رکعت ہو گئی۔ پروردگار تو نے ساری نمازوں میں اضافہ کیا لیکن صبح کی نماز جیسی تھی ویسی ہی رہ گئی۔ اے پروردگار کیا حسین سے محبت نہیں کرتا؟ کہا نہیں، سنو، پوری دنیا میں جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب حسین ابن علی کا ہے۔ سارے مومن مل کر زندہ دیکھیے، پورے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے۔ یہ میری محنت جو ہے اس کا پھل نہیں تھا۔ اب جو میری محنت ہے وہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ 2 جملے میری محنت کے ہیں جو میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ میں اپنی محنت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضور، میں پورے مجمع کی توجہ دلا کے بزرگوں کی تائید سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ شان مئو میں ہوں، اکبر پور میں ہوں تو نماز پوری پڑھیں گے، ٹھیک، لیکن یہاں سے بنارس چلے جائیں تو نماز پوری پڑھیں گے؟ بولیے کیا پڑھیں گے؟ قصر نہیں، میں نے بہت دور کی مثال دے دی۔ یہاں سے ایودھیا چلے جائیں، ہے نا، تو نماز پوری پڑھیں گے؟ بولنا چاہیے، قصر پڑھیں گے نا؟ پورے مجمع کی توجہ، علماء کرام کو وسیلہ بنا رہا ہوں، پوری نماز قصر نہیں، ہے نا؟ نماز قصر پڑھیں گے تو کیا ساری نماز قصر پڑھیں گے؟ نہیں کہہ پایا میں۔ کیا ساری نمازیں قصر ہوں گی؟ نہیں، صرف 4 رکعتی نمازیں، ظہر کی پھر سے 2 رکعت، کیا سن رہے ہیں آپ؟ عصر کی پھر سے 2 رکعت، عشاء کی پھر سے 2 رکعت، لیکن نہ تو مغرب قصر ہوئی نہ صبح قصر ہوئی۔ اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری نمازیں قصر لیکن نہ تو مغرب قصر ہوئی۔ مغرب کی جتنی اکبر پور میں ہے اتنی ہی بنارس میں ہے، اتنی ہی الہ آباد میں ہے، اتنی ہی دہلی میں ہے، اتنی ہی دبئی میں ہے، اتنی ہی لندن میں ہے، اتنی ہی دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ ساری نمازیں قصر ہو گئی لیکن نہ تو مغرب قصر ہوئی نہ صبح قصر ہوئی۔ اللہ نے کہا سنو، میں اپنا حق معاف کر دوں گا، اپنے نبی کا حق معاف کر دوں گا۔
علی کا حق معاف کر دوں گا، حسن کا حق معاف کر دوں گا، لیکن دو حق معاف نہیں ہوں گے، ایک حسین کا حق، دوسرے سیدہ کا حق۔ سارے مومن میں توجہ ہے میرے عزیزوں، جناب فاطمہ کو کیسے سمجھایا جائے، آسان نہیں ہے، کہاں یہ خاکی زبان اور کہاں نور مجسم کی ثنا، آسان نہیں ہے۔ جناب زہرا کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ولایت کی حفاظت ہے نا، ولی خدا کی حفاظت۔ بہت جلدی ایک دو بات اور ہے، بڑی جلدی سے سن لیں، چونکہ عظمت جناب زہرا تو سن لیا ہم نے، لیکن مقصد جناب زہرا نہیں سنا۔ جناب فاطمہ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اسی لیے پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد 95 دن تک ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا تم علی کی ولایت بھول گئے؟ میرے بابا نے نہیں، اللہ کے نبی نے اور آخری نبی نے کیسے علی کو پہچنوایا؟ کیا تم بھول گئے؟ علی کو بھول گئے؟ سنیے گا میرے عزیزوں، علی ہیں کون؟ علی ہیں کون؟ ہم لوگ رشتوں سے پہچنواتے ہیں، رشتوں سے علی کو مت پہچانیے۔ مولائے کائنات ہیں کیا؟ تاریخ نے لکھا کہ ابن عباس آخری وقت میں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ خوارج کے ایک گروہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ خوارج میں کچھ لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یا تاریخ کی زبانی ہے گالی دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے قریب لے چلو، اس سے قریب لے چلو۔ جیسے ابن عباس قریب گئے، کہا کہ ایکم اصاب للہ، تم میں سے کون ہے جو خدا کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ دیکھیں لفظوں پہ غور کیجئے گا، تم میں سے کون ہے جو خدا کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ خوارج نے کہا ابن عباس آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، کان تو کام کر رہے ہیں نا تمہارے، ہم نے خدا کی برائی نہیں کی، ہم نے علی کو برا بھلا کہا تھا۔ اب ابن عباس نے پھر لفظیں بدلی، ایکم اصحاب رسول اللہ، تم میں سے کون ہے جو رسول خدا کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ نوجوانوں توجہ چاہ رہا ہوں، ہے کہا ابن عباس نہ تو ہم نے خدا کو برا کہا نہ رسول خدا کو برا کہا۔ کہا کیا تم نے نبی کا فرمان بھلا گئے؟ تم بھول گئے کہ علی کی برائی خدا کی برائی ہے؟ توجہ توجہ توجہ، کیا تم بھول گئے علی کی برائی خدا کی برائی ہے؟ پورے مجمع کی توجہ، صرف علی کی برائی خدا کی برائی نہیں ہے، علی کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے۔ تم بھول گئے؟ اتنی جلدی بلا دیا علی کو ہیں؟ بس تمام دوستو، آخری بات، بہت اچھا آپ نے سنا، میں شکر گزار ہوں۔ مسلسل سفر، راتوں کی تھکن، راتوں کی جاگرن، جس سے آواز تھوڑی گرفتہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کی خدمت میں کمی نہیں کی۔ حضور یاد رکھیے، بس ایک چھوٹا سا سوال اور خدمت مکمل، کیسے علی کو پہچانا جائے؟ میں نے کہا رشتوں سے مت پہچانیے، علی کو پہچاننا ہے تو عظمت سے پہچانیے، رشتوں سے نہیں۔ پورا مجمع، خاص طور سے میرے چھوٹے بچے جو کم سن ہیں، 20-22 سال کی عمر کے، یہ بتاؤ کہ پوری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ کو بولنا چاہیے تھا، بولیے میرے بھائی، مجلس میں آ کے شرم کیسی؟ یہ مجلس بھی درس حسینی ہے، درس فاطمی ہے۔ کس کائنات میں سب سے افضل رسول خدا؟ ٹھیک، اچھا سب سے مضبوط گھر کون سا ہے؟ مضبوط گھر کی بات کہی ہے میں نے، سب سے مضبوط گھر کا نام ہے کعبہ، ہے نا؟ سب سے افضل رسول خدا
سب سے مضبوط گھر کعبہ. تو پورا مجمع مل کے بتائے کہ کعبے میں کسے پیدا ہونا چاہیے؟ غلط تو نہیں کہا جی بھائی؟ جب سب سے مضبوط گھر کعبہ ہے اور سب سے افضل رسول خدا ہے تو رسول خدا کو پیدا ہونا چاہیے تھا. پھر یہ حضرت علی کیسے پیدا ہو گئے؟ اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے نا؟ راز ہے. راز کیا ہے؟ دیکھیے اسے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی منطق، تھوڑا سا فلسفہ، تب جا کے یہ راز حل ہوگا. کیسے حل کیا جائے مرزا؟ کیسے حل کیا جائے؟ سنیے، اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت جمال اور ایک صفت جلال. صفت جمال کے پیکر کو نبی کہتے ہیں اور صفت جلال کے پیکر کو علی کہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے جب صفت جمال کے لیے پیکر تلاش کیا کہ کس پیکر میں اتارا جائے تو کائنات میں ایک ہی پیکر ملا، نبی کا پیکر. کیوں صفت جمال کے لیے پیکر ڈھونڈا گیا؟ اس میں بھی راز ہے. نبی نے 28 جنگوں میں شرکت کی لیکن کبھی کسی مسلمان پہ تلوار نہیں چلائی، کبھی کسی کو مارا نہیں. اس کا مطلب ہے نبی تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو مارا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ صفت جمال کے پیکر ہیں. اللہ توجہ چاہ رہا ہے نا؟ لہٰذا کبھی کسی کو نہیں مارا. اس کا مطلب ہے نبی تلوار چلانا نہیں جانتے تھے. حضور اگر تلوار چلانا نہ جانتے تو یہ بڑے بڑے عہدے والے جب جنگ سے بھاگتے تھے تو نبی کے پہلو میں آ کے پناہ لیتے تھے. اگر آپ کو خبر ہو، نبی کے پہلو میں آ کے چھپتے تھے. اس کا مطلب ہے نبی کے پاس طاقت تھی، ہے نا؟ سب کچھ تھا. لیکن کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز تھے سرکار ختمی مرتبت، لہٰذا صفت جمال کو نبی کے پیکر میں اتارا. بس 2 منٹ اور مصائب ہے. اب اللہ کی ایک خوبصورت صفت ہے صفت جلال. اگر یہ صفت نہ ہو تو اچھے لوگوں کو بھی بھٹکنے میں ٹائم نہیں لگتا، ہے نا؟ لہذا صفت جمال جلال کے لیے ایک پیکر تلاش کیا، اس پیکر میں علی کو اتارا. اب میں نے کہا سب سے مضبوط گھر کعبہ ہے، اللہ کو کعبے میں اتارنا ہے، کعبے میں اتارنا ہے. تو اب میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کعبے نے صفت جلال کو برداشت کر لیا؟ کیا بات ہے؟ نہیں، میں کہہ ہی نہیں پایا اس جملے کو. کیا میں آپ کے سننے پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میرے پڑھنے میں کمی ہے لہٰذا میں اس جملے کو نہیں پڑھ پایا. کیا اللہ کے صفت جلال کے اس پیکر کو کعبے نے برداشت کر لیا؟ بھائی سب سے مضبوط گھر کعبہ ہے، اللہ نے وہی سمجھ کے اتارا تھا، تو کیا کعبے نے برداشت کر لیا؟ نوجوانوں زحمت تمام، اگر کعبہ برداشت کر لیتا تو یہ آج تک لکیر نہ ہوتی. سارے مومنین مل کے صفت جلال کے پیکر کو علی کہتے ہیں. میرے عزیزوں، پروردگار عالم کی دونوں صفتیں، یہ دونوں ذاتیں کیسے سمجھا جائے؟ اہل بیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جناب فاطمہ کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. پروردگار عالم نے جو محبت اہل بیت کی ہمارے دامن میں رکھی ہے، ہم اس کے ذریعے سے تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت تک پہنچ سکیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے اچھے انداز میں سماعت کیا. دوستوں، بڑے قیامت کے ایام ہیں. رات میں نے ایک جملہ جلال پور میں پڑھا، ربط مصائب کا یہ جملہ. جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں اور جناب عباس کی ولادت ہوئی 26 ہجری میں، ہے نا؟ یعنی 16 سال کا فرق ہے.
لیکن جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے نا. یعنی 16 سال بعد جو بچہ دنیا میں آئے گا اسے فاطمہ کہہ رہی ہیں عباس میرا بیٹا ہے. کیا تعلق ہے, کیا رابطہ ہے جناب فاطمہ اور جناب عباس کے درمیان, کیا رابطہ ہے. سنیے, ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس میں تسلی کے 2-4 لفظ کہنا چاہتا ہوں. ان کے بچے یہاں بیٹھے ہیں, عزیز و اقارب بیٹھے ہیں, ہے نا. کیا ستم تھا زمانے کا, آپ 4 دن سے مجلس کر رہے ہیں پھر بھی مجمع آ رہا ہے نا. ایک آواز پر مجلس سے جناب فاطمہ ہے, ٹھیک ہے, آواز پہ مجمع آ رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں, اتنا بڑا اصحاب کا مجمع تھا اور فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا. اتنا بڑا اصحاب کا مجمع اور فاطمہ کا پہلو شکستہ کر دیا گیا. اصحاب میں بولنے والا کوئی نہیں تھا. دوستو, میں نے کہا 16 سال کے بعد جو بچہ دنیا میں آئے گا اسے فاطمہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے. کیسے سمجھا جائے؟ مولا عباس کی جیسے ہی ولادت ہوئی نا تو ولادت کے بعد مولا کائنات فوراً تشریف لائے. اب لانے کے بعد عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا, اٹھا کے چہرہ دیکھا اور کہا جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا اللہ نے ویسا ہی مجھے دیا. میرے عزیزوں, آواز دی مولا نے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھتا ہوں. جیسے یہ جملہ جناب زینب کے کان میں گیا, جلدی سے جناب زینب آئیں. آپ کو پتا ہے جناب زینب اور جناب عباس میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے, اتنا ہی فاصلہ ہے. جناب زینب فوراً آئی. آنے کے بعد میرے عزیزوں جیسے ہی سنا, کہا بابا اپنے نام عباس رکھا ہے. مالیو سبتین کی روایت ہے, بابا اپنے نام عباس رکھا ہے. کہا ہاں بیٹی. کہا بابا اسے تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں دیں گے, بابا تھوڑی دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیجئے. میرے عزیزوں, مولا کائنات نے جناب زینب کی آغوش میں دیا. اب دیتے ہی جناب زینب نے کان میں کچھ کہا جناب عباس کے. مولا کائنات نے کہا بیٹی تم کیا باتیں کر رہی ہو, ابھی عباس کی ولادت ہوئی ہے, بڑا زمانہ بچا ہے گفتگو کرنے کے لیے. کہا بابا ایک امانت تھی جسے پہنچا رہی تھی. کہا بیٹی کون سی امانت تھی؟ کہا جب ماں اس دنیا سے جا رہی تھی نا تو ایک جملہ کہا تھا, اے زینب تمہارے گھر جب عباس کی ولادت ہو تو عباس کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ ان آوازوں پر رحمت حاصل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. صبح غم مظلوم کربلا کے اے سوگواروں آسان نہیں تھا. بس 2 جملے مسائل تمام کر رہا ہوں. آپ کبھی اس موقع پہ آ کے سوچئے گا جب ہنگامے محشر بپا ہوگا, سب حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے, تو اہل بیت اطہار کی طرف سے سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے سب سے پہلا مقدمہ امام حسین کا پیش ہوگا, اس لیے کہ حسین کے گلے پر 13 ضربوں میں خنجر چلایا گیا. سب سے پہلا مقدمہ ان کا پیش ہونا چاہیے. کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے سب سے پہلا مقدمہ علی اکبر کا پیش ہوگا, اس لیے کہ علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا. شاید آپ سوچ رہے ہوں پہلا مقدمہ علی اصغر کا پیش ہوگا, اس لیے کہ اس کے گلے پہ تیرے سے شعبہ تھا. لیکن نہیں, یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کی مناسبت ہے. کہا سب سے پہلا مقدمہ اس محسن کا پیش کیا جائے گا جو سیدہ کے بطن مبارک میں شہید کر دیا گیا. سوگواروں, لیکن کیسے پیش کیا جائے گا؟ میں جب مالیو سبتین کی روایت پڑھ رہا تھا جیسے جگر بیٹھنے لگا میرا. آخری جملہ ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے. اے سوگواروں, کیا مقدمہ ہوگا؟ سنیں گے کیا مقدمہ ہوگا؟ فاطمہ بنت اغس کی آغوش میں جناب محسن کا لاشا ہوگا.
جناب خدیجہ کے ہاتھوں میں جناب محسن کا لاشا ہوگا، یہ دونوں بیویاں لے کے آئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے پروردگار، مادر محسن کیوں نہیں لے کے آئے گی جنازہ؟ آخر مادر محسن کو لے کے آنا چاہیے تھا، جناب فاطمہ لاشا لے کے آتی۔ میرے عزیزوں، قیامت کر دی مالیو ستین کے رائٹر نے قیامت کا جملہ لکھا، کہا سیدہ کیا لے کے آئیں گی؟ سیدہ کے ہاتھوں میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور یہی وسیلہ ہوگا عزاداروں کو بخشوانے کا۔ خدیجہ آواز دیں گی، اے میرے مالک، میں نے پوری دولت اسلام پہ خرچ کر دی، آج اس بچے کی وکالت کرنے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ سید سجاد کا واسطہ ہے، ہمیں جتنے بھی مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ خصوصاً ان ایام میں ہمیں جناب فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے حق زہرا کا واسطہ اگر اس مجمع میں کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جناب محسن کا واسطہ ہے، اگر کوئی بے اولاد ہو تو اسے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار ایک سب سے بڑی دعا یہی ہے، چونکہ اس مجمع میں اکثر لوگ زیارت پہ گئے ہیں، سارے ائمہ اکثر ائمہ کے مزار بڑے عالیشان ہیں۔ امام رضا کا کیسا عالیشان روضہ ہے، امام حسین کا روضہ، مولا امام موسی کاظم کا روضہ، نوے امام کا روضہ، یہاں تک کہ سیدہ نے جسے بیٹا کہا ہے جناب عباس کا روضہ بہت عالیشان ہے۔ لیکن وہیں جب جنت البقیع جاتے ہیں بڑا رونا آتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ کیسا ظلم ہوا کہ زندگی میں بھی سیدہ کا پہلو توڑا گیا، اور مرنے کے بعد بھی سیدہ کے قبر پہ بلڈوزر چلایا گیا۔ اے میرے مولا، ایک سب سے بڑی دعا آج کے مجلس کی یہی ہے کہ جلد سے جلد بقیع کی تعمیر کے سامان مہیا ہو جائے، اور مولا اگر ان میں سے کسی کو توفیق عنایت فرما کہ ضرور جائیں اور جا کے خدمت کریں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت زاہد حسین مرحوم کی ارواح کو شاد فرما۔